بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سورہ مبارکہ مزمل میں جاری تھا، اور اس آیت پہ پہنچیں کہ یوم ترجف الارض، کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن زمین کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، زمین کا نظام ختم ہو جائے گا۔ نقطہ اول آیت میں یہ ہے کہ جب بھی قرآن میں لفظ یوم مطلق استعمال ہو تو اس یوم سے مراد قیامت ہے اور آخرت ہے، اور جس طرح کہ لفظ یوم سے واضح ہے، یوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یوم کا معنی کیا ہے؟ دن۔ ہم دن کرتے ہیں، دن یوم کا معنی نہیں ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا۔ یوم کا معنی ہے ظہور، کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، تاریکی کا چھٹ جانا۔ اور یہ دن میں بھی جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، تاریکی چھٹ جاتی ہے، چیز نمایاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آخرت کو بھی جو یوم کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا سارا باطن جو پوشیدہ تھا وہ ظاہر ہو جائے گا، کھل کر انسان سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں کلمہ کیا ہے؟ لیل۔ لیل کا معنی رات نہیں ہے، پردہ ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے۔ اس کا ایک مصداق کیا ہے؟ رات بھی ہے، کہ رات کی تاریکی میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یوم جب مطلق استعمال ہو قرآن میں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یوم آخرت ہے، یعنی وہ آخرت کہ جس میں ہر چیز ظاہر ہو جائے گی، کوئی چیز اپنے ساتر اور حجاب اور پردے میں نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ اس مطلب کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہی کفار اور مشرکین مکہ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری مشکلات دو طرح کی ہیں۔ بعض ایسے کام ہیں تمہارے جو کھلا مکھلا تم آ کے اسلام کے سامنے رکاوٹیں ڈالتے ہو، اور بعض ایسی تمہاری پالیسیاں جو تم چھپ کر انجام دیتے ہو۔ بعض ہوتے ہیں نا، دشمن چھپا ہوتا ہے، پالیسی چھپ کر انجام دے رہا ہوتا ہے اور اچھا خاصا نقصان پہنچاتا ہے۔ ان کو آگاہ کرنے کے لیے یاد رکھو کہ یہ جو تمہاری کارستانیاں ہیں تم ظاہر کرو یا چھپ کر کرو، ایک دن آئے گا کہ یہ سارے تمہارے چھپے ہوئے منصوبے برملا ہو جائیں گے۔ اور وہ کب ہوں گے؟ اس کا ایک یہ دن ہے کہ یوم ترجف الارض، ایک دن زمین کیا ہو جائے گی؟ رجف۔ رجف کس کو کہتے ہیں؟ معنی راجفہ۔ راجفہ کا آپ نے اگر لغت میں معنی دیکھا ہو تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اضطراب، تذبذب، لغزش، پریشانی۔ یہ اضطراب یا تذبذب یا پریشانی یہ رجف کا معنی نہیں ہے۔ رجف کا معنی حقیقتاً ایسی خبر جو ہلا دینے والی ہو، اس کو عربی میں رجف کہا جاتا ہے۔ وہ خبر جو ہلا دینے والی ہو، جس کی وجہ سے سکون انسان کا زائل ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے کچھ ایسی خبریں دیتے ہیں کہ سنتے ہی انسان کے اندر ہوش اڑ جاتے ہیں، اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، تذبذب آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، آدمی کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں۔ بس وہ خبر جو انسان کے اندر ثبات کو ختم کر دے، اطمینان کو ختم کر دے، اس کو عربی میں رجف کہا جاتا ہے۔ قرینہ سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 60، خطاب ہوتا ہے لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ۔ دو گروہ، ایک منافق اور وہ جن کے دل مریض ہیں۔ یہ دو گروہ کرتے کیا تھے؟ یہ ان کی کارستانیاں تھیں اسلام کے خلاف۔ تیسرا گو وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، یعنی تین گروہ تھے، منافق جن کے دل مریض تھے اور مرجفون۔ یہ تین گروہ مل کر سازشیں کرتے تھے اسلام کی نابودی کے لیے۔ کہاں پہ؟ مدینہ کی سرزمین پہ۔ مرجفون کون تھے؟ مرجفون ایک طبقہ ایسا تھا جو معاشرے کی ناامنی اور معاشرے کی امنیت کو ختم کرنے کے لیے آئے دن پروپیگنڈا کرتے تھے، ایسی خبریں پھیلاتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے، رعب پیدا ہو جائے، اور ایسا اسلام سے
منحرف ہو جائیں، دست بردار ہو جائیں۔ مرجفون یعنی وہ جو اراجیف ہیں، اراجیف کا معنی رذیل نہیں ہے، اراجیف یا مرجفون وہ لوگ جو کسی مکتب کی نابودی کے لیے پراپوگنڈا کرتے ہیں، اور عام بات نہیں کرتے ہیں، پراپوگنڈا بھی ایسا کرتے ہیں کہ جس سے وہ اہل مکتب ہل کر رہ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ شک و تردید کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کہتے ہیں مکتب کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ مکتب سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ دیکھیں، سب سے بڑا مرجف مدینے میں سرزمین کوفہ میں کون تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ بصرہ سے اس کو حرام زادے کو بھیجا گیا، کوفہ میں آیا، امام حسین کے لباس میں آیا اور کوفیوں کے اندر ظاہر ہوا، وہیں سے کوفیوں کے اندر ایک تذبذب سا ایجاد ہوا۔ لیکن دوسری جو اس نے خبر پھیلائی وہ کیا کی؟ کہا کہ شام کا لشکر ابھی کوفہ کے بارڈر میں پہنچ چکا ہے، اگر تم نے تھوڑی سی بھی ادھر ادھر حرکت کی تمہاری نسلیں میں ختم کر دوں گا۔ یہ کیا تھا؟ رجف۔ خبر ایسی تھی کہ جس نے کوفیوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور جو بیعت کی تھی مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ ساری ختم ہو گئی۔ اراجیف کا کام یہی ہوتا ہے کہ ایسی خبر دو کہ جس خبر کے بعد انسان کا ثبات، سکون، اطمینان سب ختم ہو جائے۔ خوب ابھی زمین کیا ہے؟ اپنے محور پہ گھوم رہی ہے، درست ہے نا؟ اسی لیے یہ کیا ہے؟ انسان کے لیے مسکن بھی ہے، سکون کا باعث بھی ہے، سب کچھ ہے، کھیتی باڑی جو کچھ ہے انسان کی ضروریات اگا رہی ہے۔ وہ خالق کائنات فرماتا ہے یہ نظام ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ یوم ترجف الارض، ایک دن آنے والا ہے کہ زمین کا سکون ہم ختم کر دیں گے، جس ڈگر پہ یہ چل رہی ہے اس کی حرکت کو روک دیں گے۔ جیسے ہی حرکت رکے گی سکون ختم ہوگا، اضطراب ہوگا، تذبذب۔ جیسے ہی اضطراب ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹکراؤ، یعنی دوسرے سیاروں سے ٹکرائے گی اور اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ نظام زمین ختم ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، یعنی یہ سلسلہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اور انسان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جس زمین کی ملکیت اور جس زمین پہ اپنی حکومت کے چکر میں ہو، کل کو یہ زمین ہی نہیں ہوگی کہ کل کو یہ کہو کہ جی ہماری تو اتنی زمین تھے، ہم بڑے زمیندار تھے، یہ بھی ہمارا ہے وہ بھی ہمارا، یہ سارا کو یہ کیا ہوا؟ کہ یوم ترجف الارض، ایک دن آنے والا ہے یہ تمہاری ملکیت، یہ سارا سلسلہ، یہ سارا ڈھانچہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ کس پہ اتراتے تھے؟ اس زمین پہ کہ ہاں جی یہ ہماری ہے، یہ ہماری ہے، یہ ہماری ہے، سرزمین مکہ ہماری ہے، ہم یہاں پہ پیغمبر کو رہنے نہیں دیں گے۔ وہ کیا کرو گے؟ وہ کہا انتظار کرو، پیغمبر ان کو تھوڑی سی مہلت دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ ٹکڑا زمین کا مٹی کا لے کے کہاں جاتے ہیں۔ جب یہ مٹی ہی نہیں ہوگی تو کدھر جاؤ گے؟ یوم ترجف الارض، یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جس زمین پہ زمینی بن کر، خاکی بن کر سوچ رہے ہو اور خاک کی طرف جا رہے ہو، ایک دن یہ خاک نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا۔ وہ بعض ہیں کہ وہ پھر پہاڑوں کے لیے، یہ عجیب ہے خالق کائنات کا سلسلہ کہ زمین میں پہاڑوں کو کیوں رکھا۔ انشاءاللہ اگر سورہ مبارکہ نبأ میں گئے وہاں پہ تفصیل سے عرض کریں گے۔ بس اوقات انسان ایک زمین پہ تھوڑا سا اپنا ملکیت کا اظہار کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے بہت بڑا فخر اور مباحت کا باعث سمجھتا ہے، اور کبھی کبھی یہ پہاڑوں پہ قبضہ جمانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک زمانہ پاکستان میں تھا، شاید بعض دوستوں کے ذہن میں ہو، پاکستان میں ایک قبائلی علاقوں میں آپس میں بڑی اچھی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہاں پہ منکشف ہوا یہاں پہ کوئلے کا پہاڑ ہے، وہ کوئلے کے پیچھے وہ خاندان اب لڑا جا رہا ہے، کوئلہ وہیں پہ پڑا ہوا ہے۔ بعض لوگ پہاڑوں کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جی یہ مل جائے، اور کہتے بھی ہیں یہ ہمارا پہاڑ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اندر کوئی چیز، کوئی دھات پڑی ہے، اس دھات کی وجہ سے اب نسلیں نابود ہو رہی ہیں، وہ دھات وہیں پہ پڑی رہتی ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے جس پہ یہ تم قبضہ جما رہے ہو، یہ پہاڑ یا پہاڑوں کے سائے میں تم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے چکر میں ہو، وَكَانَتِ الْجِبَالُ، خوب ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ کثیباً، یہ کثیب ہو جائیں گے۔ کثیب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھا ہوگا کہ جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کے اندر ریت کے کچھ ذرات ہوتے ہیں، اور یہ ریت پھیلی ہوتی ہے۔ ہوا کے رخ پہ یہ ریت اگر ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ بیٹھی جمع ہوتی رہتی ہے، ایک دن وہ ٹیلا بن جاتا ہے۔ صحراؤں میں ایسے ہوتا ہے، صحراؤں میں جب ہوا چلتی تو ایسے ہوتا ہے۔ کہا یہ جو تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا کہ بڑے محکم ہیں، بڑے استوار ہیں، اور پتہ نہیں ان کے اندر کیا ہے، کہا یہ کثیب ہو جائیں گے۔
یعنی ریت کا ایک ٹیلا بن جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. جس کے بلبوتے پہ تم اپنے آپ کو محکم سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم استوار رہیں گے. وہ بعض ہوتے ہیں نا، وہ ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ناخلف بیٹا. جب حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ آؤ آج، تو کہا کہ انی کیا کروں گا؟ ہاں پہاڑ جودی کہ یاسمونی انی سآوی الی جبل یاسمونی، میں پناہ لے لوں گا پہاڑ کی طرف، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. خطاب آیا کیا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ. خدا بند عالم کا جب عذاب آ جائے گا تو کوئی پناہ گاہ نہیں بنے گی، کوئی عاصم نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. خود سہارا لو جس کو خالق کی کائنات نے منارہ ہدایت بنا کے بھیجا ہے. خوب بعض لوگ پہاڑوں کے چکر میں رہتے ہیں، وہ پہاڑوں پہ. وہ جنگ احد میں بھی بعض بیچارے تھے جنہوں نے وہ پہاڑوں کا سہارا لیا کہ شاید یہ بچائیں، کچھ بھی نہیں بچائے گا. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا، یہ ریت کا ٹیلا بن جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ریت کے ٹیلے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں دس جاتے ہیں، یعنی چلنا انسان کے لیے دوبر ہو جاتا ہے. وہ کہا جس پہ اتراتے ہو کل یہی تمہارے لیے کثیب بن جائے گا، یہی تمہاری ذلت اور نابودی کا سبب بن جائے گا، اور یہی تمہارے لیے زمین گیر بن جائے گا. خب مہیلن کیا ہے؟ حیلا. حیلا کس کو کہتے ہیں؟ معنی عربی میں حیلا کا معنی ہوتا ہے تدریجاً حرکت کرنا. تدریجاً کسی چیز کا اپنے مقام سے ہٹ جانا، حرکت کرنا. حرکت تدریجی کو حیلا کہا جاتا ہے. اور کہا کیا کریں گے ہم کہ ان جبال کو جب ریت کا ٹیلا بنائیں گے ایک دم ایسا نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ کیا کریں گے، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرنا شروع کریں گے. جیسے ہی حرکت کریں گے گرنا شروع ہو جائیں گے، جیسے ہی گریں گے ریت بنتے جائیں گے، ریت بنے گے ہوا کے ذریعے ٹیلا بن جائے گا. ہوگا کیا؟ قیامت کے آثار میں سے ایک اہم ترین اثر یہ ہے کہ پہاڑوں کے نیچے سے زمین نکلنا شروع ہو جائے گی، اور جیسے جیسے نیچے اس کے اندر خلا آتا جائے گا، پہاڑ جب گرے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ریت کا ٹیلا بنتا چلا جائے گا، ہوا اڑے گی اور سارے نظام کو آپس میں درم برم کر دے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نظام، اس کے اندر ایک کشش ہے، جس کشش کے بل بوتے پہ یہ ٹکا ہوا ہے. ضمناً یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہ مرحوم مجلسی کی کتاب کا جو تھوڑا بہت تعارف پیش کیا تھا. مرحوم مجلسی اصفہان کے اندر صفوی حکومت کے چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں انڈیا پہ، آج کا جو انڈیا ہے ہند، اس زمانے میں اس پہ حملہ کیا تھا. حملہ کرنے کے بعد اس کو تسخیر کرنے کی کوشش کی تھی اور کر بھی لیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر آگرہ ایک شہر ہے، یہ آگرہ کیا شہر ہے؟ یہ ایران کا ام المقدس ہے، یعنی وہاں پہ ہندو مذہب کے جتنے بھی ہیں، ہاں یعنی ان کا حوضہ ہے، وہ مقدس جگہ ہے. جس طرح عیسائیوں کا کیا ہے؟ نہ چرچ نہ، ایک پورا شہر. کون سا ہے؟ اٹلی کے اندر ہے. کون سا شہر ہے؟ نہیں پتا، اتنا تو تھوڑا بہت معلومات رکھیں، آگا پتہ ہونا چاہیے. مطلب اس وقت کہتے ہیں جی تشیع کا حوضہ، اور تشیع کا مذہبی شہر کون ہے؟ نجف اور قم، یعنی یہ سمبل ہیں تشیع کے. جب بھی کسی کو فوکس کرنا ہوگا، کہیں گے اگر تلاش کرنا ہو تو یہی ہے. خوب آج اگر عیسائیوں کا آپ نے مرکز دیکھنا تو کہاں پہ ہے؟ اٹلی میں ہے. کون سا شہر ہے؟ کیا بات ہے یار. خوب ایک شہر ہے اٹلی کے اندر واٹیکان، جس سے ایک مذہب بھی ہے عیسائیت کا. اور عجیب بات ہے، یہ شہر کیا ہے، اس شہر کے لیے الگ سے ویزا لے کے جانا پڑتا ہے، پتہ آپ کو؟ نہ، یعنی اٹلی کا ویزا لگا ہوا تو آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں. وہاں پہ وہ شہر ہے ان کا مذہبی، اور اس میں جو ان کا پاپ ہوتا ہے وہاں پہ اس کو اجازت نہیں اس شہر میں آپ گھس سکیں. حتیٰ یورپی بھی ہوں، اس شہر میں جانے کے لیے پہلے اس کو ویزا صادر کر دیں تب اس شہر میں جا سکتے ہو. خوب اسی طرح آگرہ بھی ہے. آگرہ ہندوؤں کی مذہبی پائے گاہ تھی. مرحوم مجلسی نے وہاں پہ صفوی حکومت کے سائے میں وہاں پہ حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد اس شہر پہ قبضہ کر لیا انہوں نے. آگرہ میں قبضہ کرنے کے بعد وہاں پہ ایک بہت بڑا بت تھا، اور اسی بت کے ذریعے گمراہی پھیلاتے تھے. اور وہ بت کیا تھا؟ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، اس کمرے کے بیچ میں وہ لٹکا ہوا تھا.
بغیر ستونوں کے، یعنی نہ اس طرف ہے اس کا رابطہ ہے، نہ نیچے نہ اوپر، 6 جہات میں بالکل فضا میں معلق، اور وہ کہتے تھے یہ ہمارا خدا ہے، دیکھو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، ہماری حاجات کو پورا کرتا ہے۔ وہ مرحوم مجلسی جب وہاں پہ مسلط ہوئے تو انہوں نے کہا اس کو پکڑ کے توڑو۔ اچھا، توڑنے سے پہلے انہوں نے کہا یہ فضا میں کیوں لٹکا ہوا ہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے 6 جہاد یعنی 4 دیواریں اوپر نیچے مقناطیس نصب کیے ہوئے تھے قوی قسم کے، کہ ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور اس کھینچنے کے نتیجے میں وہ بیچ میں معلق تھا، لٹکا ہوا تھا۔ ہاں، یہ جو بیچ میں لٹکا ہوا ہے یعنی ادھر سے بھی کشش ہے ادھر سے بھی کشش، جب کشش کا توازن آپس میں برابر ہوتا ہے چیز بیچ میں رک جاتی۔ نظام خدا زمین کے بارے میں یہی ہے کہ یہ جتنے سیارے ہیں ان میں کشش ہے، اور اس کشش کے نتیجے میں ہر سیارہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ خدا کرے گا کیا؟ یہ کشش ختم کر دے گا۔ جب کشش ختم کرے گا سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، چونکہ توازن جب ختم ہو جاتا ہے ٹکرائیں گے، ٹکرانے کے نتیجے میں سب ختم ہو جائیں گے، ریزہ ریز ہو جائے گا۔ کانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ کثیب و مہیل ہو جائے گا نظام کشش کو ختم کرنے کے نتیجے میں۔ البتہ وہ پھر آگرہ کو، بات بیچ میں نہ رہ جائے، آگرہ پہ تسلط پیدا کیا، اور مرحوم مجلسی کو اور صفی اس کی فوج کو کہا گیا کہ جتنا پیسہ آپ لوگوں کو چاہیے، یہ بت توڑے نہیں، ہم ہنگفت ثروت دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو مرحوم مجلسی نے کہا کہ نہ، جتنے بھی یہ بنائے شرک اور کفر ہیں سب کو توڑ دو، کہ اس کو توڑو۔ بعد میں جب اس کو توڑا گیا تو جتنی وہ پیشنہاد دے رہے تھے سرمائے کی، اس سے کئی گنا جواہرات اس کے اندر موجود تھے۔ توڑنے کے بعد آگرہ شہر پہ تسلط پیدا کرنے کے لیے اپنے بھائی کو وہاں پہ چھوڑ کے گئے کہ تم آج کے بعد یہاں کی حفاظت کرو گے اور دیکھو گے کہ کل کو یہ شہر کی طرف آتے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور آج بھی جائیں آپ آگرہ شہر کے اندر، مرحوم مجلسی کے جو بھائی تھے ان کی قبر وہیں آگرہ میں ہے۔ شہید ثالث نہیں، شہید ثالث الگ ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے، آپ نے نام لے لیا انشاءاللہ بعد میں۔ مرحوم مجلسی کے بھائی، سگے بھائی، اب نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اب سرچ کریں گے تو پتہ چل جائے گا، ان کی قبر آگرہ میں ہے۔ آگرہ میں اب نکالیے گا نیٹ پہ انشاءاللہ۔ وہ بات یہ نہیں کرنا تھی، بات سمجھانا یہ تھی کہ نظام کائنات میں کشش ہے، نظام جاذبہ ہے، اور یہ نظام جاذبہ جب خداوند عالم ختم کرے گا تدریجاً ختم کرے گا، تدریجاً جب ختم ہوگا کیا ہوگا؟ یہ سیارات آپس میں ٹکرائیں گے، جب ٹکرائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کتیب مہیل بن جائیں گے۔ تو خالق کائنات ان کو، کفار اور مشرکین مکہ کو آگاہ کر رہا ہے کہ جس نظام پہ تسلط حاصل کرنے کے لیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، ایک دن یہ سارا درم برم ہو جائے گا۔ اور پیغمبر اسلام کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہی قول ثقیل ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ اس نظام میں جو جاذبہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے، کہ اگر یہ حجت خدا نہ ہو یہ نظام کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ جس نظام کو تم اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہو، پتہ ہے کہ جس محبوب کے ہم نے بھیجا ہے کہ یہ اسی کے وجود کے بل بوتے پہ یہ پوری کائنات استوار ہے۔ بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ نہیں جانتے ہو کہ یہ کون ہے، اگر ایک لمحے کے لیے اس کو اٹھا لیا جائے تو یہ سارے کا سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ رش بن جائے گا، کتیب و مہیل بن جائے گا، جس پہ تم بڑے اطراتے ہو، تکبر سے چلتے ہو۔ آپ کو خبر ہے کہ یہ نظام کس کے بل بوتے پہ قائم ہے؟ وہ کون ہے؟ اس نظام کا واسطہ فیض کون ہے جس کے سامنے تم رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو؟ خوب اگر یہی نقطہ ان کو پتہ چل جاتا کہ ہماری رزق و روزی میں واسطہ فیض پیغمبر اسلام ہے، اس معرفت کی باب میں اور اس معرفت کی منزل میں آ جاتے، واقعاً پیغمبر اسلام کو اتنا ستاتے؟ وہ ممکن نہیں تھا۔ ولی نعمت کا جب تک پتہ نہیں ہوتا انسان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جس دن پتہ چل جاتا ہے اس کے مقام اور منزلت کا، اسی دن رویہ بدل جاتا ہے یا نہیں ایسے؟ مثلا ایک آدمی آپ کے ساتھ جا رہا ہے اور بہت بڑی عظمت کا حامل ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، خوب آپ کا رویہ عادی ہوگا، لیکن جیسے ہی پتہ چلے گا کہ وہ جو ذہن میں آپ نے اس کی معرفت حاصل کی ہوئی ہے لیکن مصداقی تطبیق نہیں تھی، خوب جیسے ہی مصداق کی تطبیق، ہاں یہ وہی ہے، پھر فوراً کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ہے، مثلا فرض کریں اس وقت امام اصل علیہ السلام کے بارے میں جو معرفت ہے، ایک دفعہ آپ جا رہے ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی ہم سفر ہو جائے، آپ کو پتہ نہ ہو کہ امام اصل ہیں، وہ آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟ وہ عام لوگوں کی طرح ہوگا۔ لیکن جیسے ہی ایک دم پتہ چلے کہ آغا یہ امام اصل ہیں، وہ پھر کیا ہوگا؟
اونچے بس ہے کہ آدمی ڈھیر ہو جائے وہیں پہ. یہ مشکل ہے کہ ہمیشہ انسان کیوں دین کی طرف نہیں آتا, کیوں حجج الہی کی طرف نہیں آتا؟ چونکہ معرفت حقیقی ان کی نہیں ہوتی. اگر معرفت حقیقی ہو جائے پھر انسان اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے, اکٹھا کر لیتا ہے, جمع کر لیتا ہے, اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ چونکہ خالق کائنات نے کہا کہ اگر اس راستے میں آپ کو مشکلات آ رہی ہیں, ذرنی والمکذبین, خوب چھوڑ دیں ہم پہ, ہم انشاءاللہ راستہ ہموار کر دیں گے. اور ایک دن آئے گا کہ آپ کو بغیر زحمت کے انہی پہ ہم مسلط کر دیں گے, اور بغیر کسی جنگ و جدال کے یہ سارے کے سارے آپ کے محضر میں آ کر تسلیم ہو جائیں گے. یوم ترجف الارض وکانت الجبال کثیبا مہیلا, یعنی ایک زمانہ آنے والا ہے اور ان کو خبر دے دو کہ جس کے لیے تم یہ سارا نظام اور اپنا سلسلہ تم نے بنایا ہوا ہے, ایک دن یہ سارا دھرم برہم ہو جائے گا. اس دن کون ہوگا؟ تم ہوگے اور تمہاری کارستانیاں. اور وہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ جو ابدل آباد رہنا ہے, اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے. خوب جب یہ تصور انسان کے سامنے آ جائے پھر انسان کو آہستہ آہستہ اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع ملتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس تناظر میں مجھے ایک ابدی زندگی کو گزارنا ہے. سلسلہ کلام جاری ہے انشاءاللہ بعد والی آیات میں. الحمدللہ رب العالمین.